محترم مولوی صاحب، بعض لوگ اپنے کام کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو یہ بدعت حسنہ اسلام کے اس میں کیا وجود ہے؟ اس کے بارے میں ہم کو واضح کریں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بعض لوگوں نے اپنے غلط عقائد اور نظریات کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک لفظ بنایا ہوا ہے بدعت حسنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، تو کلو کا جو لفظ ہے یہ سب بدعتوں کے لیے آتا ہے۔ اب اس سے دو قسمیں بنا دینا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حسنہ وہ جو اچھی لگے، سیئہ وہ جو بری لگے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں تو ہمارا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ سیئہ اور حسنہ کا معیار کیا ہے؟ سیئہ کس کو کہیں گے اور حسنہ کس کو کہیں گے؟ جو مجھ کو بری لگے گی میں اس کو سیئہ کہہ دوں گا، جو دوسرے مذہب والے کو، دوسرے فرقے والے کو، دوسرے مسلک والے کو اچھی لگے گی وہ اس کو حسنہ کہہ دے گا اور دوسرا اس کو سیئہ کہہ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک کام شیعہ نے شروع کیا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، گھوڑے کو ہاتھ لگانا، تو باقی کہیں گے یہ بدعت ہے، کہے گا نہیں حسنہ ہے۔ ایک کام بریلوی شروع کرے گا تو دیوبندی کہے گا یہ سیئہ ہے، وہ کہے گا نہیں حسنہ ہے۔ ایک کام دیوبندی شروع کرے گا، وہ کہے گا یہ حسنہ ہے، بریلوی کہیں گے یہ سیئہ ہے۔ اب یہ فرق کون کرے گا اور یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ یہ حسنہ ہے یا یہ سیئہ ہے؟ فرق اسی وجہ سے ہوگا جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ سنت ہے اور جو اس میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ عمل یا ہر وہ قول یا ہر وہ عقیدہ، تینوں باتیں ہیں، ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، بعد میں ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص کرے گا، وہ کہے گا یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے یہ بدعت حسنہ ہے، دوسرا کہے گا یہ تو قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں، یہ تو بدعت ہے۔ تیسرا کرے گا، وہ دونوں مل کر کہیں گے یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، وہ کہے گا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ یاد رہے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی سمجھے، حسنہ ہی سمجھے، لوگ اس کو بدعت حسنہ ہی سمجھے، وہ گمراہی ہے۔ یہ جو بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم ہے نا، یہ ہر مسلک والوں نے اپنی بدعات کو رواج دینے کے لیے اور شریعت کے فتاوی جات سے بچنے کے لیے بدعت حسنہ کا نام نکال دیا۔ تو شریعت میں ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ ہے ہی نہیں اور کوئی بدعت اچھی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی اور بدعت حسنہ کو بھی آپ نے گمراہی کے زمرے میں ذکر کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز تراویح باجماعت پڑھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ لفظ بولا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ دو باتیں سمجھ لیں یہاں، بعض لوگ اپنی بدعت حسنہ کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح والوں کو دیکھا جب وہ اکٹھی تراویح پڑھ رہے تھے تو نعمت البدعۃ ھذہ کا۔ پہلی بات ہے بدعت حسنہ تو نہیں کہا نا، نعمت البدعۃ کہا ہے نا، بدعت حسنہ تو نہیں کہا نا، تو بدعت حسنہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث میں کہاں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بدعت حسنہ کا لفظ بولا ہو یا بدعت حسنہ کہا ہو؟ دوسری بات یہ ہے نعمت البدعۃ کس کو کہا گیا ہے؟ نعمت البدعۃ ھذہ اس عمل کو کہا گیا ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت تھا۔ تراویح کا حکم، قیام اللیل کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، قیام اللیل کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے، اور قیام اللیل کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور سب صحابہ کو جماعت کروانا بھی ثابت ہے۔ یہ چاروں باتیں، حکم قرآن میں ہے، فضیلت قرآن حدیث دونوں میں ہے، اور پھر آپ کا عمل بھی ہے،
صحابہ کے ساتھ با جماعت بھی ثابت ہے. آپ نے امت کی مشقت کی ڈر کی وجہ سے چھوڑا, بعد میں صحابہ جمع ہوئے تو انہوں نے اس پر نعمت البدعت پڑھا ہے. یہ جو آج کل بدعتیں چل رہی ہیں, مثال کے طور پر یہ جشن عید میلاد النبی ہے, کیا نبی علیہ السلام کو حکم ہوا؟ کیا اللہ نے حکم دیا؟ کیا قرآن حدیث میں اس کا وجود ہوا؟ یا یہ سارے معاملے آپ نے کیے؟ اگر تو آپ نے کیے تھے تو بعد میں کر لو, اور اگر آپ نے نہیں کیے تو ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں اس کو بدعت حسنہ کہنا یہ بالکل حرام ہے. تو بدعت کی میں آپ کو دو باتیں سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے بدعت اصطلاحی اور ایک ہے بدعت لغوی. جب آپ کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کہتے ہیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے خستہ حال ہو جائے, اس کو گرا دیا جائے, دوبارہ بنایا جائے, اس کو بھی پھر لفظ بولتے ہیں تعمیر نو, دوبارہ تعمیر. بدعت کا معنی یہی ہے. جو حدیث میں ہے نا نعمت البدعۃ ھذی, وہاں یہ لغوی طور پر آیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل چھوڑ دیا ہوا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تو از سرے نو دوبارہ اس عمل کو جاری کیا گیا, تو اس لحاظ سے نعمت البدعۃ بولا ہے. جو اصطلاحی بدعت ہے نا, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, یہ جو قسمیں بنائی جاتی ہیں یا بدعت, یہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے تو ہم کہیں گے یہ بدعت کیسے بنتی ہے جناب؟ تراویح کا ثبوت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ باجماعت ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی فضیلتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو تم بدعتیں کرتے ہو ان کا ثبوت, ان کا وجود قرآن و حدیث میں دکھاؤ نا ذرا, کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم یہ 100% غلط. قرآن مجید میں ہے بہت ساری آیات ہیں, ان میں سے ایک آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ تو بچے کو یاد ہے. تو آپ نے کہا اگر بدعت حسنہ کا کوئی ثبوت مل جائے تو اس کو منا لینا چاہیے, تو اس کی تو پھر دلیل مل رہی ہے تو اس کو تو مان لینا چاہیے پھر آپ کو. جی یہ کہنا کہ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن میں ہے, اور آیت دیکھو کون سی پڑھی ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہ میں نے بدعت حسنہ کو مان لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بدعت حسنہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں, قرآن و حدیث میں بدعت حسنہ ہے ہی نہیں. جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کہا تھا وہ اس عمل کو کہا تھا جو پہلے قرآن حدیث میں ثابت تھا, آپ نے مشقت کے ڈر سے چھوڑا تھا, پھر صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا تھا, اس کو بدعت کہا گیا, اور وہ بھی بدعت حسنہ نہیں, لغوی بدعت. یہ میں نے حسنہ نہیں کہا, میں نے لغوی بدعت کہا ہے. دوسری بات جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس میں 2-3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہاں فحدث اس کا ترجمہ کریں, آپ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں, ذکر کریں. یہاں جشن عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی کہے کہ سب سے بڑی نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی اس سے مراد ہے؟ کیا اس آیت کا مطلب یہی ہے؟ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے اس آیت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو دکھاؤ, اور اگر نہیں کیا تو نعوذ باللہ پھر کیا حکم لگے گا پیغمبر علیہ السلام پر؟ یہی سوال آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر لیں, سارے صحابہ کے بارے میں کر لیں. اس آیت سے اگر آپ جشن عید میلاد النبی نکال رہے ہو تو کیا صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں؟ تابعین نے عمل کیا یا نہیں؟ ائمہ محدثین نے عمل کیا یا نہیں؟ 4 جو بڑے امام بنائے ہوئے تم نے, انہوں نے عمل کیا یا نہیں؟ اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارا استدلال غلط ہے, تمہارا استدلال غلط ہے. اور پھر اس میں 12 ربیع الاول کی بات ہے, اس میں کوئی کسی خاص طریقے کی بات ہے, صرف یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو. اور تو وہ ہر مسلمان کرتا ہے, کلمہ پڑھ کے کرتا ہے, ان کے افعال مان کے کرتا ہے, ان کے تذکرے کرتا ہے, جمعے کے اندر, درس کے اندر, واعظ کے اندر, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہاں سے یہ استدلال کرنا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت بیان کرو, اس سے اگر جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا ہے تو پھر جنہوں نے نہیں منایا اور جو تمہارے بابوں نے مانا ہوا ہے, یہ 700 سال بعد منایا گیا, 900 سال بعد, تو پہلے پھر کدھر گئے وہ سارے پہلے. اور اگر اس سے جشن ثابت ہوتا تو فرض ہو گیا نا. فحدث کون سا سیگا ہے؟ امر کا سیگا ہے, فرض ہو گیا نا, فرض ہو گیا. تو یہ کوئی بھی جشن عید میلاد النبی کو فرض کہتا ہے؟ کہتے ہیں مستحب ہے,
سنت ہے، ثواب ہے، تو ایک طرف فرض والی آیتیں پڑھ رہے ہو پھر مستحب کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو یہاں صرف اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، وہ نعمت نبوت کی شکل میں ہو، وہ نعمت اسلام کی شکل میں ہو، وہ نعمت رزق کی، لباس کی، صحت کی، کسی شکل میں ہو، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بس یہ مطلب ہے۔ اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتا حضرت صاحب۔ محترم مولوی صاحب، آپ نے کہہ دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اس کی آپ نے تعویل تو کر دی، لیکن ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن پیدائش ہوئی، نظمیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، اور پہلی دلیل کی تو آپ نے تعویل کر دی۔ قرآن میں اور زیادہ بھی بہت آیات ہیں، جن میں سے دوسری آیت یہ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشی منائیں، تو وہ خوشی منائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان، میں نے آیت کی تعویل نہیں کی، آیت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ تعویل ہم کرتے ہی نہیں، آپ تو اس کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، وقت خاص نہیں، جگہ خاص نہیں، طریقہ خاص نہیں، انداز خاص نہیں، اور نعمت بھی خاص نہیں ہے، ساری نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کی جشن عید میلاد النبی میں بھی تو یہی کرتے ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ پھر دن کیوں خاص کیا تم نے؟ دن کیوں خاص کیا تم نے؟ قرآن نے خاص کیا ہے، حدیث نے خاص کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا خاص کیا ہے؟ کیا صحابہ نے اس آیت سے کوئی دن خاص کیا ہے؟ جب انہوں نے دن خاص نہیں کیا تو تم دن کیوں خاص کرتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے، او بھائی تسی نعتاں دے نال نال بہت کچھ کر دے جے، محلے سجتے ہیں کہ نہیں سجتے، گاڑیاں سجتی ہیں کہ نہیں سجتی، ڈھول بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، باجے بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، ڈانس کرتے ہو کہ نہیں کرتے، وہ سارے محلے کے چکر لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے، جھنڈے لہراتے ہو کہ نہیں لہراتے، یہ سارا کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ صرف رب کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی شرکیہ نعتوں کے ساتھ، یہ تذکرہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ یہاں کہاں آیا کہ اکٹھے ہو کے کرو؟ ہر آدمی اپنا اپنا تذکرہ کرے، دن کے وقت کرے، رات کو کرے، شام کو کرے، کس طرح کرے؟ اچھا یہ بات سمجھے، یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا ہے نا، جس طرح میرے حبیب نے کیا اس طرح تم کر لو۔ نبی علیہ السلام نے کوئی دن خاص نہیں کیا، کوئی طریقہ خاص نہیں کیا، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، آپ نے اللہ کے اذکار کیے ہیں، اللہ کو یاد کیا، اس طرح تم بھی کرو۔ یہ جو تم ہلڑ بازیاں کر رہے ہو، صرف 12 دن جو ہے محلہ سجا لیا، پیسے مانگ لیے، گاڑیاں نکال لیں، اور یہ سارے جلوس اور جلسے نکال لی، یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ اور جو تم نے دوسری دلیل پڑھی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ سورۃ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، اس کے بارے میں اقبال نے صحیح کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم۔ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یہ معنی ہے۔ خوشی مناؤ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ یہی تو بدبختی ہے کہ اپنے مطلب کی خاطر قرآن کا ترجمہ بدل دیتے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ خوشی مناؤ پورے قرآن میں نہیں ہے، اور پوری ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، اور پوری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہونا ہوتا ہے، خوشی منانا نہیں ہوتا۔ خوش ہونا اور ہے اور خوشی منانا اور ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، کہ خوشی منانا تو ہے ہی نہیں۔ پہلا جواب۔ دوسری بات، اس میں بھی کوئی مہینہ خاص ہے، کوئی وقت خاص ہے، کوئی دن خاص ہے، کوئی طریقہ خاص ہے؟ تمہارا دن بھی خاص ہے 12 ربیع الاول، مہینہ بھی خاص ہے ربیع الاول، طریقہ بھی خاص ہے، انداز بھی خاص ہے۔ تو تم جو خاص کام کرتے ہو، جھنڈیاں لگا کے، کھانے پکا کے، لوگ اکٹھے کر کے، جلسے جلوس کر کے، یہ ساری محلے سجا کے، اور پھر اس کو اتار بھی دیتے ہو، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تیسرا جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اگر سمجھا تو کیسے عمل کیا، اس طرح تم بھی کر لو۔ کیا انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا شکر کرتے تھے،
اللہ کی اس نعمت کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے، اذکار کرتے، نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، روزے رکھتے، وہ یہ عمل کریا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سارا سوال بنا لو، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، 1400 سال تک پہلے کیا ہوتا تھا، یہ سارا بنا لو، پہلے آپ کو 400-500 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں ملے گا۔ اور پانچواں جواب، یہ امر کا صیغہ ہے، فَلْيَفْرَحُوا، تو کیا جشن عید میلاد النبی منانا فرض ہے؟ یہ سارے کہتے ہیں نہیں فرض نہیں، تو امر کا صیغہ تو فرض کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے، کیا وہ فرض یا امر یا مستحب سال بعد ہی ہوتا ہے؟ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز مستحب ہو تو وہ سال بعد ہوتی ہے کہ روزانہ ہوتی ہے؟ وہ روزانہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا میں سال بعد کتوں یاد آ گیا؟ تو یہ قرآن کو بدلا جاتا ہے۔ اور چھٹی بات، اس کی پچھلی اور اگلی آیات کو ملا کر تو دیکھو وہاں کیا مفہوم ہے، نبی کی پیدائش کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ساریاں گلاں دا جواب، اس آیت میں پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ اس سے پچھلی آیت 56 نمبر آیت پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، کیا؟ قرآن۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، کیا؟ قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، کیا؟ قرآن۔ وہدن، اور ہدایت ہے، کیا؟ قرآن۔ ورحمۃ للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کیا؟ قرآن۔ کل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو یہ اللہ کے فضل کے ساتھ نازل ہوئی اور اس کی رحمت کے ساتھ نازل ہوئی، فبذالک، تو اسی قرآن کی وجہ سے فلیفرحوا، مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بات قرآن کی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور پھر یہ خوش ہونے کی ہو رہی ہے، خوشی منانے کی نہیں ہو رہی، اور یہ ہر وقت خوش ہونے کی ہو رہی ہے، سال بعد اس طرح منانا، یہ بالکل قرآن و حدیث کو بدلنا، اور یہ ان ظالموں کی روایت ہے کہ ہمیشہ اپنے جھوٹ اور اپنی بدعت کے لیے قرآن و حدیث کا معنی بدل دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے تھے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میلاد مناتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیارے بھائی، یہی تو بات سمجھنے والی ہے۔ حدیث موجود ہوتی ہے، آیت موجود ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم غلط کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ نے 2 آیتیں بیان کی، حالانکہ ان کا مفہوم کیا تھا اور کر کیا دیا، اور اسی طرح یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں، نسائی میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ سمجھیں، ان لوگوں نے اپنی ایک بدعت کی خاطر روایت کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ اصل روایت کیا تھی؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر گئے، گھر سے واپس آئے، مسجد کے اندر آئے، صحابہ ایک ٹولی کی شکل میں، ایک حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ مسلم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے، اور اسلام کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور نسائی اور مسند احمد میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام والی ہدایت ہمیں دی ہے، اور ہمیں آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تمہارے اس شکر کی وجہ سے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اچھا، میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر یہ محفل میلاد ہے تو اس میں تو نبی علیہ السلام بھی شریک نہیں تھے، یہ کیسی محفل میلاد ہے؟ اگر یہ محفل میلاد ہی ہے تو ہزاروں صحابہ اس میں شریک نہیں تھے، اور کیا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ کیا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صحابہ سوچ سمجھ کر بیٹھے تھے، جو وہاں نہیں آئے ان کا کیا حکم ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ ہر آدمی ہر وقت زندگی کے ہر دن ہر رات ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں اسلام دیا, تو نے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے, تو نے ہمیں قرآن دیا, تو نے ہمارے اوپر انعام کیا, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جو قوم بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے, اللہ کا شکر کرتی ہے, وہ تو عام روایت نہیں آ رہی یار صحیح مسلم کے اندر کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر, کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ فرشتے آ کر ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں, پھر یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سوال و جواب کرتے ہیں. اور روایت صحیح بخاری میں نہیں آتی کہ جو میرا ذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا ذکر علیحدگی میں کرتا ہے میں اس کا تنہائی میں کرتا ہوں, اور جو لوگوں کی مجلس میں کرتا ہے میں اس کے تذکرے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. تو یہی مطلب ہے اس روایت کا. اس میں جشن کی بات کہاں سے آ گئی؟ محلے سجانے, لائٹیں لگانی, بھنگڑے ڈالنے, بگیاں نکالنی, جلوس نکالنے, اور یہ محلے سارے پھریرے لہرانے اور شور مچانا, یہ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر یہ 12 ربیع الاول ہے, یہ کیا ربیع الاول کا مہینہ ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا صحابہ اس کے بعد سال بعد سالانہ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے؟ اچھا جی آج پہلے دن مناد منایا ہوئے گا ہیں, تو پھر اس کے بعد ہر سال, اگلے مہینے, اگلے سال, اس سے اگلے سال, اس سے اگلے سال, یہ کہاں گیا؟ آیا کہیں ذکر آیا؟ نہیں. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ وہ میلاد تھا ہی نہیں. یہ تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور وہ روزانہ کیا کرتے تھے یار. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور روزانہ کیا کرتے تھے. اس میں میلاد کی بات کہاں ہے؟ اس میں پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کی بات کہاں ہے؟ یہ اصل میں نا قرآن اور حدیث. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, کلمۃ حق ارید بہا الباطل. کلمہ سچا ہوتا ہے لیکن مفہوم اس کا غلط ہوتا ہے. یہی قرآن کی آیتیں جو تم نے پیش کی ہیں سچی ہے لیکن مفہوم غلط ہے. یہ حدیث سچی ہے لیکن یہ تو ذکر و اذکار کی تعریف کے اندر آئی ہے نا, نہ کہ یہ جشن میلاد کے لیے آئی ہے. اگر جشن میلاد کے لیے آئی ہے تو پھر جو اس میں شریک نہیں تھا, دیکھو ان کا وہ شعر نعوذ باللہ وہاں لگا ہوا, یہ جو انہوں نے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ چلتا ہے, نثار تیری چہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ماہ ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اس روایت میں نعوذ باللہ اگر اس روایت میں جشن عید میلاد النبی ہو اور ان کا شعر اس کے اوپر فٹ کیا جائے تو جو آ گیا وہ تو بچ گیا, اور نبی علیہ السلام سمیت ہزاروں صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ تو یہ شعر بھی غلط ہے اور اس آیت سے یہ استدلال کرنا بھی غلط ہے. قرآن و حدیث میں جشن عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. علوی صاحب آپ نے یہ بات تو بیان کر دی, لیکن دوسری روایات بھی تو آتی ہے نا, ان کا آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ اب صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ ابو لہب کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میری مخالفت کی وجہ سے بہت برا حال ہے, لیکن یہ انگلی جس سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لونڈی آزاد کی تھی, اس کے ذریعے سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے. تو اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ایک کافر شخص کو اگر لونڈی آزاد کرے, جشن منائے, تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہم مسلمان اگر جشن منائیں تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ جی یہ روایت اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے خواب میں بتایا حضرت عباس, عبداللہ بن عباس آپ نے کہا ہے, عبداللہ بن عباس نہیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اس انگلی سے اس کو پانی ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا اس وقت وہ کافر تھے. تو وہ ایک طاولہ بندیالوی صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کافر دیکھیا کافر نو, او بھی خواب وچ ایک کافر ویکھیا کافر نو او بھی خواب وچ تے مسلمانہ مان لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ بات کہہ دی ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں, برباد ہو جائیں.
تو جب ہاتھوں کے اندر ہی انگلیاں ہوتی ہیں نا، تو جب دونوں ہاتھوں کے لیے تباہی ہے تو پھر پانی کیسے؟ اچھا، حضرت عباس نے اگر یہ خواب بیان کیا ہے، اس کے بعد کیا انہوں نے خود یا ان کی اولاد نے یا صحابہ نے یا تابعین نے ہر سال میلاد منایا؟ تو جب انہوں نے خواب دیکھنے کے باوجود بھی اس سے 12 ربیع الاول کو جشن منانے کی کوئی دلیل نہیں لی، تو آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے جہنم میں پانی ملتا ہے، وہ قرآن تو کہتا ہے کہ کافروں پر اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ پکاریں گے نا جہنمی جنت والوں کو کہ ہمارے اوپر پانی کچھ بہا دو یا کچھ کھانا ہی دے دو، تو آگے سے آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کھانا پینا کافروں پر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ تو ان کو کیسے پانی ملے گا بھی؟ یہ بس اپنے مطلب کے لیے خواب بھی دلیل بن جاتے ہیں، عجیب بات ہے یار۔ اور قرآن حدیث کی واضح نصوص ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا ہے، تو اس میں سے کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور بات سمجھیں، ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی تھی سویبہ، وہ بھتیجا ہونے کے ناطے سے آزاد کی تھی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے سے آزاد کی تھی؟ اس نے اپنا ایک بھتیجا پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایسا کیا۔ اور تم کس خوشی میں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، یعنی تم دین بنا کر کرتے ہو، اور اس نے دین بنا کر کیا تھا؟ اس نے تو دین بنا کر کیا ہی نہیں تھا، اس نے ایک رسم و رواج کے طور پر کیا تھا، اور کیا اس نے ہر سال کیا تھا؟ تو یار اپنے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی ثبوت کے لیے کافروں کی دلیلیں یار چاہیے، کیسی عجیب ہے۔ کہتے ہیں اگر کافر نو انج ہو سکتا ہے تو مسلمانوں نے کیوں نہیں؟ اے تو انو بہت ہی سمجھ آ گئی ہے، ان مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کو سمجھ نہیں آئی؟ امام مسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کو سمجھ نہیں آئی؟ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا سارے ہزاروں صحابہ اور لاکھوں صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابو لہب کی خواب سے دلیل نہیں لے رہے، ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل لے رہے ہیں، ان کے بتانے سے دلیل لے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کا خواب دلیل میں حجت نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ بھی لیا، بتا بھی دیا، تو کیا یہ دین ہے؟ یہ تو دین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تو کیا انہوں نے اس کے بعد خود منایا؟ کیا اس کے بعد انہوں نے خود منایا؟ نہیں نہ منایا۔ تو جن کو خواب آیا ہے وہ اس سے یہ استدلال نہیں کر رہے اور نہ بنتا ہے، تو تم بعد میں کیسے کر سکتے ہو استدلال؟ اور جنہوں نے نقل کیا ہے، اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے نا، امام بخاری میلاد مناتے تھے، اور کیا خواب یہ 12 ربیع الاول کو ہی آیا تھا؟ اور کیا وہ 12 ربیع الاول کو ہر سال ایسا کرتے تھے؟ بالکل نہیں، ایسی بات ہے۔ وہ ایک خواب آیا، ان کو انہوں نے بیان کر دیا، خواب تجھے بھی آ سکتا ہے، مجھے بھی آ سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا خواب کون سی دلیل ہے؟ اور ایک کفر کی حالت میں خواب آیا اور اس کو دلیل بنا لو یار، یہ تو نہیں بنتی۔ چلیں آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے تو تب انصار کی بچیوں نے بھی تو اشعار پڑھے تھے، تب انصاریوں نے بھی تو جشن منایا تھا، وہ تو مسلمان تھے، ان کا پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب تو مسلمانوں سے بھی ثابت ہو گیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے میں آئے تو جشن منایا جائے، اور جب دنیا میں آئے تو پھر جشن کیوں نہیں منایا جائے گا؟ جی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مکے سے مدینے آئیں تو انصار کی عورتیں، بچیاں، مرد جشن منائیں، اور آپ دنیا میں آئے تو جشن کیوں نہ منائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ انصار کی بچیاں نکلیں اور انہوں نے وہ اشعار گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ واقعی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا وہ ہر سال ایسا کر رہے تھے؟
کیا وہ ہر سال پھر اسی دن کو منایا کرتے تھے جس سال آپ آیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے؟ نہیں. وہ ایک مہمان آ رہا ہے, مہمان کی خوشی میں کوئی باہر نکل کر استقبال کر لیتا ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر سال اب اس کو دین سمجھ کر شروع کر دیا جائے؟ تم جو کرتے ہو, جس طرح جلوس نکالتے ہو, جس طرح جھنڈے لہراتے ہو, جس طرح گلیاں سجاتے ہو, کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کے آنے پر ایسا کیا تھا؟ کبھی بھی ایسا نہیں کیا. کیا پھر وہ ہر سال ایسا کرتے تھے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے. انہوں نے تو صرف مہمان کی آمد پر ایک خوشی کا اظہار کیا ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا نبی علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ان کو پتا تھا نا. تو پھر وہ ہر سال خوشی کیوں نہیں مناتے تھے؟ پھر وہ ہر سال ایسا عمل کیوں نہیں کرتے تھے جناب؟ وہ ہر سال 12 ربیع الاول کو پورے مدینے کے اندر وہ خوشیاں منا لیتے. انہوں نے تو ایک مہمان کے آنے پر خوشی منائی ہے, نہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر. اور ویسے بھی یاد رہے کہ یہ دین ہے, جو عبادات ہیں یہ قیاس کے ذریعے حل نہیں ہوتی. عبادات میں قیاس نہیں ہوتا بھائی جان. یہ ایک انہوں نے مہمان کا استقبال کیا ہے, تو آپ بھی کرو استقبال. جب آپ کے پاس مہمان فزیکلی طور پر آ رہے ہوں تو آپ ان کا استقبال کرو. گھر سے باہر نکل کر, گلی میں جا کر, کونے پہ جا کر, جہاں مرضی جا کے استقبال کرو. لیکن ہر سال پھر اس کو ریپیٹ کرو گے تم؟ یا نبی علیہ السلام کی پیدائش کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ پیدا بھی ہوئے ہیں؟ تو آپ بھی آپ کی پیدائش پر بھی وہ ایسا کر لیتے, لیکن نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے. جی اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگوں کے بھی تو یہ سیرت نبوی کا کانفرنسیں ہوتی ہیں, ختم بخاری ہوتی ہے, اسی طرح تکمیل بخاری کے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تکمیل بخاری ہوتی تھی, اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو دین کا حصہ نہیں سمجھے جاتے. جس وقت چاہو, جب تمہاری کتاب ختم ہوتی ہے, طلباء کو بٹھا کر, عوام کو بٹھا کر نصیحتیں کر دی جاتی, تو درس دیا جاتا ہے, وعظ و نصیحت کی جاتی ہے. تو یہ وعظ و نصیحت کرنا, درس دینا, یہ تو کوئی حرام نہیں ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے. تو نہ تو اس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے, نہ شریعت کا حصہ سمجھا جاتا ہے, اور نہ ہر سال ایک ہی دن میں کی جاتی ہے, اور نہ ہی ہر سال ایک ہی تاریخ پر کی جاتی ہے, بلکہ الگ الگ طریقے ہوتی ہیں, الگ الگ دن ہوتے ہیں. اور جب لوگوں کی تکمیل قرآن ہوتا ہے اس وقت تقریب ہو جاتی ہے, تکمیل بخاری ہوتی ہے اس وقت تقریب ہو جاتی ہے. تو یہ ہر سال بدلتے بھی رہتے ہیں, ہر سال. اور اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا کہ اگر کسی مدرسے میں یہ تکمیل قرآن کی تقریب نہیں ہوئی تو ان کا دین ناقص رہ گیا, اور جس میں بخاری کی تقریب نہیں ہوئی ان کا بھی ناقص رہ گیا, اور جس کی ہو گئی ان کا کامل ہو گیا, ان کا ثواب بڑھ گیا. ایسا نہیں ہے. بدعت وہ ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے دین کے اندر نیا کام کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں, آج کل کے نا کچھ سمجھدار یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی یہ واسکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, آپ نے پہنی ہوئی ہے. یہ جو ٹوپی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح کی نہیں تھی, آپ نے پہنی ہوئی ہے. یہ جی آپ کے پاس بائک نہیں تھی, آپ بائک پر سواری کرتے ہیں, ہوائی جہاز پر سواری کرتے ہیں. اور ایک تو بزرگ ایسے ہیں جو ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں, کہتے ہیں بریانی بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی, آپ کھاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں. بھائی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دو باتیں سمجھیں. بلکہ کوکب نونانی صاحب کہہ رہے تھے لینٹر بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا, پنکھے بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے, آپ کیوں چلاتے ہو؟ ان کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ کچھ ہے ضروریات اور ایک ہے دین, ایک ہے ضرورت. ضروریات انسان کی زندگی کے ساتھ, دنوں کے ساتھ, حالات کے ساتھ بدلتی رہتی, اور اس کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گرمی آتی ہے ضرورت اور ہو جاتی ہے, سردی آتی ہے ضرورت ہو جاتی ہے, بچہ ہوتا ہے ضروریات اور ہوتی ہیں, بڑا ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, ساری ضروریات بدلتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو ضروریات پوری ہو رہی تھیں وہ گھوڑے, وہ گدھے اور اونٹ کے ذریعے پوری ہو رہی تھی. اگر کسی کے گھر میں اب گھوڑا, گدھا یا اونٹ نہیں ہے تو کبھی تیرا دین نہ کسے. اللہ کے نبی کی تو سواریاں یہ تھیں نہیں, وہ ان کی ضروریات تھی, ان کو جو ضرورت جو اب ہے ہماری ضرورت وہ ہمارے پاس ہے. تو یہ ایک ضروریات ہے, ان کے ہونے یا نہ ہونے سے دین میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا. ایک ہے دین, وہ کبھی نہیں بدلتا, غریب کے لیے بھی وہی ہے, امیر کے لیے بھی وہی ہے. دین ثواب, اب جس کے پاس چھت ہے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے, جس کے پاس چھت نہیں ثواب کم ہو جائے, ایسا ہے.
جس کے پاس اس طرح کی ٹوپی ہے اس کا ثواب زیادہ ہو جائے، جس کے پاس نہیں اس کے پاس کم ہو جائے، ایسا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں چھت ہو یا نہ ہو، پنکھا ہو یا نہ ہو، ٹوپی ہو یا نہ ہو، یہ واسکٹ ہو یا نہ ہو، گاڑیاں ہوں یا نہ ہو، اگر انسان دین کے معاملات پر عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان پرفیکٹ ہے، ہوں تب بھی نہ ہو تب بھی۔ تم تو کہتے ہو جو جشن منائے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور جو نہیں منائے گا اس کا ایمان کم ہوگا۔ تم اس کو عبادت سمجھتے ہو، دین سمجھتے ہو، دین کا حصہ سمجھتے ہو، اور یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہیں گی۔ ضروریات کو دین کے ساتھ ملا دینا یہ بالکل احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروریات ہیں، یہ بات سمجھ کے رکھیں۔ ایک ہوتی ہیں ضروریات اور ایک ہوتی ہیں عبادات۔ عبادات نہیں بدلتی، ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ عبادات میں کمی اور اضافہ جائز ہے؟ نہیں، ضروریات میں کمی اور اضافہ جائز ہے۔ جیسی آپ کو ضرورت ہے آپ وہ چیز پہن لیں، استعمال کر لیں، بشرطے کہ قرآن و حدیث میں وہ جائز ہو۔ تو اس وجہ سے یہ دین کے اندر جشن میلاد جائز نہیں ہو جائے گا، کیوں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اب ہم کر لیتے ہیں چونکہ تم بھی یہ کام کرتے ہو۔ بھئی یہ ضروریات ہیں اور وہ عبادات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔